اس موقع پر میں نے ایک بڑی مضر غلط فہمی کا ازالہ ضروری سمجھا۔ روس جیسے ممالک جن حالات سے گزر رہے ہیں، خاص طور پر ان ملکوں میں میرے نزدیک تبلیغی جماعت کا کام سب سے زیادہ مفید ہے، مگر اس علاقے کے علماء میں کچھ عرصہ سے تبلیغی جماعت کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، جن کی وجہ سے یہاں جماعت کے کام میں سخت رکاوٹیں پیدا ہو گئیں، بلکہ بعض جگہوں پر کام بالکل بند ہو گیا۔ وہ یہ تھی کہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا، یہاں شافعی مسلک کی اکثریت ہے، اور نقشبندی سلسلہ تصوف سے بھی علماء اور عوام صدیوں سے مانوس چلے آتے ہیں۔ کچھ جوشیلے سلفی نوجوانوں نے یہاں تقلید، تصوف اور بہت سی رائج رسوم کے خلاف نہایت متشددانہ رویہ اختیار کیا، اور یہاں کے علماء پر گمراہی بلکہ شرک تک کے فتوے لگائے۔ انہی میں سے بعض نوجوان تبلیغی جماعت کے نام پر بھی کام کرنے لگے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان علماء نے تبلیغی جماعت کو بھی انہی متشددانہ نظریات کا حامل سمجھ کر اس کی مخالفت شروع کر دی۔ اس مجلس میں نے تبلیغی جماعت کے بنیادی اصول اور اس کے طریقہ کار کو واضح کیا اور بتایا کہ اگر چند افراد نے ان معاملات میں کوئی تشدد برتا ہے تو یہ ان کا ذاتی فعل ہے، اور اسے کسی بھی طرح جماعت کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ جماعت کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ دین کی بنیادی تعلیمات کو عام کیا جائے، مجمع علیہ امور کی تبلیغ دعوت کو اپنے کام کا محور بنایا جائے، اور اس قسم کی پرتشدد کاروائیاں جماعت کے بنیادی اصولوں ہی کے خلاف ہیں۔ الحمدللہ ان امور کی وضاحت کے بعد ان کا ذہن صاف ہوا، اور انہوں نے آئندہ جماعت کے ساتھ تعاون کا ارادہ ظاہر کیا۔ میں نے اپنے سفر کے دوران بعض امور ایسے دیکھے تھے جن کے بارے میں مشورہ دینا چاہتا تھا۔ مثلا پورے علاقے میں رواج ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے وقت عوام بلند آواز سے قل اعوذ برب الناس کہتا ہے، پھر جماعت کے بعد بھی دیر تک مختلف قسم کے اذکار کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور حاضرین میں سے کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، پھر اجتماعی دعا ہوتی ہے، اس وقت تک پوری جماعت بیٹھی رہتی ہے۔ تمام مساجد میں ان تمام باتوں کا مکمل التزام کیا جاتا ہے۔ وہاں کے علماء نے بتایا کہ ان میں سے بعض امور کو شافعی مسلک میں مستحب قرار دیا گیا ہے۔ میں نے ان حضرات علماء سے عرض کیا کہ یہ تمام اذکار جن کا آپ حضرات اہتمام کرتے ہیں اپنی اپنی جگہ بڑے بابرکت ہیں، لیکن ہر نماز کے آگے پیچھے ان کے اہتمام و التزام سے آدمی کو یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ سب امور نماز کا لازمی حصہ ہیں، اور کسی مستحب عمل کا بھی اس درجہ التزام و اہتمام جس سے اس کے واجب یا لازمی ہونے کا شبہ ہونے لگے شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس اہتمام و التزام کو ترک کرنے پر غور فرمائیں۔ میری اس بات کو تمام موجودہ علماء نے بڑی خندہ پیشانی سے قبول کیا اور کہا کہ واقعتاً یہ پہلو قابل توجہ ہے، کم از کم ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی ان کو ترک کیا جائے اور عوام پر یہ بات واضح کی جائے کہ یہ نماز کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک محدود مجلس تھی جس میں صرف وہ علماء و مشائخ شریک ہوئے جنہیں نوجوان علماء کے مقتدا ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ علاقے کے تمام علماء کا بڑا اجتماع ابھی باقی تھا، لیکن چونکہ اسی شام ہمیں ہوائی جہاز سے ماسکو جانا تھا، اس لیے سفر کے منتظمین نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ اجتماع ہوائی اڈے کے قریب کسی مقام پر ہو۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے کیس پسک نامی شہر کی ایک مسجد میں یہ اجتماع رکھا تھا، جو خشکلا کے ہوائی اڈے سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ لیکن بکویل سے روانہ ہونے سے قبل شیخ محی الدین صاحب اپنے ایک مدرسے میں لے گئے جو مدرسہ الامام النودی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہے، اور اس میں کم و بیش وہی نصاب پڑھا جاتا ہے جو حسویت میں شیخ یحییٰ کی جامع الامام ابی الحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ کا نصاب ہے۔ یہاں اساتذہ و طلباء کو درس و تدریس میں مشغول دیکھ کر دل خوش ہوا۔ بگویل کے قصبہ میں چلتے پھرتے واضح طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ باعمل مسلمانوں کا شہر ہے۔ لوگوں کے چہرے مہرے پر اسلامی شاعر نمایاں ہیں، خواتین میں بڑی حد تک حجاب کی پابندی نظر آتی ہے، اور یہ سب کچھ ان علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے طرح طرح کے خطرات کا سامنا کر کے دین اور علم کی جان سے زیادہ حفاظت کی، رحمت اللہ تعالی و اجزل لہم اجرا۔ یہاں سے تقریباً 2 گھنٹے کا سفر کر کے ہم کیس پسک شہر میں داخل ہوئے۔ اس کی عالیشان مرکزی مسجد میں علماء کا ایک بڑا اجتماع ہمارا منتظر تھا۔ یہاں کسی باضابطہ خطاب کی بجائے منتظمین نے صرف سوال و جواب کی نشست رکھی تھی۔ اطراف کے علماء جمع تھے، اور انہوں نے ملک میں پیش آنے والے بہت سے مسائل کے بارے میں زیادہ تر فقہی نوعیت کے سوالات کیے، اور یہ سلسلہ
تقریباً 2 گھنٹے جاری رہا اور ظہر کی نماز پر ختم ہوا۔ نماز ظہر کے بعد میزبان ہمیں ایک قریبی مکان میں لے گئے جہاں ظہرانے کا انتظام تھا۔ شیخ محی الدین نے بتایا کہ کمیونزم کے زمانے میں یہ مکان ایک بڑے شیخ کی قیامگاہ تھی اور اس میں ان کے درس کا سلسلہ خفیہ طور پر جاری رہتا تھا اور خود انہوں نے بھی اسی مکان میں ان سے درس لیا ہے۔ کیسپس ایک چھوٹا سا خوبصورت شہر ہے جو بحیرہ کیسپین کے کنارے واقع ہے۔ نماز عصر کے بعد ہوائی اڈے کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ہمارے میزبان ہمیں سمندر کے ایک پرفضا ساحل پر لے گئے۔ سامنے بحیرہ کیسپین کی نیلگوں موجیں ساحل سے کھیل رہی تھیں۔ اس سمندر کو قدیم تاریخ اور جغرافیہ کی کتابوں میں کبھی بحر خزر کہا گیا ہے اور کبھی بحر قزوین، اور عصر حاضر میں وہ بحیرہ کیسپین کے نام سے مشہور ہے، اور بعید نہیں کہ کیسپین قزوین ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہو۔ یہ ان سمندروں میں سے ہے جو زمین کے درمیان اسی طرح واقع ہیں، جن کا رابطہ کسی بڑے سمندر سے نہیں ہے اور جن کو جغرافیہ کی اصطلاح میں زمین کے اندرونی سمندر یعنی ان لینڈ سیز کہا جاتا ہے۔ اور اس قسم کے سمندروں میں یہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے، جس کا طاس شمالاً جنوباً 1200 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی اوسط چوڑائی 320 کلومیٹر ہے۔ اس کا مجموعی رقبہ 3,71,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس سمندر کا تقریباً 80% حصہ روس میں ہے اور یورپ کے جنوب مشرقی کنارے پر واقع ہے، اور باقی حصہ ایران میں پھیلا ہوا ہے۔ قزوین ایران ہی کا شہر ہے اور اسی کے کنارے آباد ہے، جس کی وجہ سے اسے بحیرہ قزوین بھی کہا جاتا ہے۔ روس کا مشہور دریائے وولگا بھی اسی سمندر میں گرتا ہے۔ کیسپس شہر کا نام بھی دراصل اسی سمندر کے روسی نام پر رکھا گیا ہے۔ سمندر کے کنارے سیر کے لیے ایک پارک بنا ہوا ہے اور وہاں سے سمندر کا منظر بڑا خوبصورت ہے۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو برفانی ہواؤں نے ہمارا استقبال کیا اور ابر آلود آسمان سے بوندا بادی بھی شروع ہو گئی، اس لیے ہمارا قافلہ زیادہ دیر اس منظر سے لطف اندوز نہ ہو سکا اور ہم ایئرپورٹ روانہ ہو گئے۔ بگ ویل اور گردنواں کے علماء کی ایک بڑی تعداد الوداع کہنے کے لیے ایئرپورٹ تک آئی، اور جب تک جہاز پر سوار ہونے کا اعلان نہیں ہو گیا مختلف مسائل پر گفتگو بھی جاری رہی اور ایک ایک فرد کی طرف سے اظہار محبت کے نت نئے اسلوب سامنے آتے رہے۔ جن حضرات سے صرف 2-3 مرتبہ ملاقات رہی، ان کے بارے میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے برسوں ان سے محبت کا تعلق رہا ہے، اور بالآخر ان کی محبت کا گہرا نقش لیے ہم جہاز پر سوار ہو گئے۔ تاتارستان کا سفر کا جو نظم طے ہوا تھا اس کے مطابق ہماری اگلی منزل روس کا دوسرا اہم صوبہ تاتارستان تھی، لیکن داغستان سے براہ راست تاتارستان کی کوئی پرواز میسر نہیں تھی، اس لیے ماسکو واپس جانا ضروری تھا۔ چنانچہ ہم مخشکلہ ایئرپورٹ سے سوار ہو کر 2.5 گھنٹے میں ماسکو پہنچے اور طے یہ کیا تھا کہ اس رات ٹرین کے ذریعے ہم تاتارستان کے لیے روانہ ہو جائیں اور رات بھر کا سفر ٹرین سے طے کر کے صبح تاتارستان کے دارالحکومت قازان پہنچ جائیں۔ چنانچہ ماسکو ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد ہم سیدھے ریلوے اسٹیشن پہنچے، جہاں ایک بہت لمبی ٹرین قازان جانے کے لیے تیار تھی۔ زمین پر حد نظر تک سفید براق برف کی چادر ڈھکی ہوئی تھی اور 14ویں کا چاند اس پر اپنی سیمی کرنے نچھاور کر رہا تھا۔ ریلوے لائن کے دونوں اطراف کبھی کبھی اونچے اونچے درختوں کی قطاریں آتیں تو وہ بھی سر سے پاؤں تک برف میں ڈھکی ہوئی نظر آتیں، اور یوں محسوس ہوتا کہ پورے ماحول پر برف کی حکمرانی ہے۔ اس برفانی ماحول میں ٹرین اپنا سفر طے کرتی رہی، اور فان جان صاحب اور ماسکو کے عبدالسلام صاحب کے علاوہ اس سفر میں سائبیریا کے ایک نوجوان عالم شیخ ذاکر بھی میری ترجمانی کے لیے ماسکو سے ساتھ ہو گئے تھے، اور 4 برتھوں والے ایک ڈبے میں ہم چاروں محو سفر تھے۔ ذاکر صاحب نے اپنے وطن سائبیریا کے حالات سنانا شروع کر دیے۔ سائبیریا در حقیقت متعدد صوبوں پر مشتمل بڑا وسیع و عریض علاقہ ہے جو روس کا انتہائی شمالی حصہ ہے، لیکن شرقاً غرباً وہ یورپ سے جاپان تک پھیلا ہوا ہے۔ ذاکر صاحب نے بتایا کہ سائبیریا کے ہر صوبے میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے، لیکن اتنے طویل و عریض علاقے میں کوئی ایک بھی عالم دین نہیں ہے۔ ذاکر صاحب کو علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا تو انہوں نے تیونس کا سفر کیا اور وہاں جامع زیتونہ میں مختلف اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور اسی وجہ سے وہ ماشاءاللہ عربی خوب بولتے ہیں، لیکن یہ ایک غیر مرتب قسم کی تعلیم تھی، اور اب ان کی خواہش ہے کہ وہ ہمارے دارالعلوم آ کر علوم معروفہ میں زیادہ وسعت و گہرائی سے مہارت پیدا کریں، اور اس غرض سے وہ ویزا کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کی زبانی سائبیریا کے حالات سن کر دل پر بڑا اثر ہوا،
کہ یہ وسیع و عریض علاقہ دین کی تعلیمی اور تبلیغی خدمات کا کتنا حاجت مند ہے اور ہم اس سے کتنے بے خبر۔ ٹرین میں چاروں کے سونے کا مناسب انتظام تھا اور کچھ دیر ہم سو گئے۔ صبح اٹھ کر فجر کی نماز ٹرین ہی میں ادا کی تو ٹرین تاتارستان کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ تاتارستان روس کا بڑا صوبہ ہے اور یہاں کے مسلمانوں کی آبادی 52% ہے اور یہ سب حنفی مسلک رکھتے ہیں۔ یہاں بسنے والوں کو تاتاری کہتے ہیں۔ اس نام سے مغالطہ یہ لگتا ہے کہ شاید یہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس معنی میں تاتاری نہیں ہیں، بلکہ یہ قوم اصلاً بلغاری قوم ہے اور ان کا مرکزی شہر بلغار تھا، جس کا قدرے مفصل تعارف میں نے اپنے ناروے کے سفر نامے آدھی رات کا سورج میں کرایا ہے۔ اور فتنہ تاتار کے دور میں جس طرح چنگیز خان اور اس کی افواج نے بہت سے مسلم ممالک کو تاخت و تاراج کیا، اسی طرح یہ بلغار کے لوگ بھی اس کا نشانہ بنے۔ لیکن فتنہ تاتار کے خاتمے اور منگولیوں کے زوال کے بعد ان پر روس نے حملہ کیا، جس کی وجہ سے مدتوں ان کی اور روسی حکومت کے درمیان جنگ جاری رہی۔ تاتار کے معنی ان کی زبان میں وحشی ہوتے تھے اور روسیوں نے اس قوم کو بدنام کرنے کے لیے انہیں تاتار یعنی وحشی قرار دیا۔ شروع میں یہ لوگ اس نام کو اپنے لیے بالکل ناپسند کرتے تھے، لیکن روسیوں نے اس شدت اور تواتر کے ساتھ انہیں تاتار قرار دیا کہ رفتہ رفتہ وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے اور اب وہ خود بھی اپنے آپ کو تاتاری ہی کہتے ہیں اور اپنے صوبے کو تاتارستان۔ شہر کے ایک پرفضا مقام پر ایک ایسے صاف ستھرے مکان میں جو ہم میزبانوں نے ہمارے لیے خالی کیا ہوا تھا، یہاں کچھ دیر سستانے کے بعد 10 بجے تاتارستان کے مفتی شیخ عثمان صاحب سے ان کے دفتر میں ملاقات کا وقت طے تھا۔ چنانچہ ہم اس ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کا دفتر تاریخی شہر کی ایک تاریخی مسجد کے احاطے میں واقع ہے جو مسجد مرجانی کہلاتی ہے، اور یہ مسجد 13ویں صدی ہجری کی ایک جلیل القدر فقی علامہ شہاب الدین ہارون المرجانی رحمۃ اللہ علیہ کا مستقر ہونے کی وجہ سے ان کے نام سے منسوب ہے۔ علامہ مرجانی رحمۃ اللہ علیہ کازان ہی کے باشندے تھے اور فقہ میں ان کی متعدد تصانیف اہل علم سے خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں، جن میں اصول فقہ کی معروف درسی کتاب توضیح پر ان کا حاشیہ ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ترمذی میں اس کے حوالے آئے ہیں، نیز جن علاقوں میں گرمی کے موسم میں شفق غائب نہیں ہوتی، اور کازان بھی اس میں داخل ہے، اس میں عشاء کی فرضیت پر ان کی شاندار کتاب ناظورۃ الحق اہل علم میں مشہور ہے، اور میں نے تکملہ فتح الملہم کی آخری جلد میں اس سے بڑا استفادہ کیا ہے۔ یہ بزرگ اسی مسجد کو اپنے افادات کا مرکز بنائے ہوئے تھے۔ ان کی ولادت 1233 ہجری میں اور وفات 1306 ہجری میں ہوئی تھی۔ دیکھیے العلام للزرکلی صفحہ نمبر 39 جلد 9 اور معجم المؤلفین عمر رضا کہالہ صفحہ نمبر 128 جلد 13۔ کمیونزم کے دور میں یہ مسجد بوسیدہ ہو گئی تھی، اب آزادی کے بعد اسے از سر نو تعمیر کیا گیا ہے۔ مسجد کے احاطے میں تاتارستان کے مفتی صاحب کا دفتر ہے۔ آج کل شیخ عثمان اس منصب پر فائز ہیں، جو عربی بہت روانی سے بولتے ہیں۔ انہوں نے بڑے اتفاق اور محبت سے استقبال کیا اور بتایا کہ الحمدللہ آزادی کے بعد تاتارستان میں بڑی تیزی سے دین اور علم دین کی طرف مسلمانوں کی واپسی شروع ہوئی ہے۔ کمیونزم کے عہد میں پورے صوبے میں صرف 16 مسجدیں رہ گئی تھیں اور وہ بھی غیر آباد، اور اب ماشاءاللہ مساجد کی تعداد 1300 سے متجاوز ہو چکی ہے، اور کوئی ہفتہ خالی نہیں جاتا جس میں مجھے کسی نہ کسی مسجد کے افتتاح کے لیے جانا نہ پڑتا ہو۔ مدارس بھی قائم ہو رہے ہیں، اور اب خود مفتی عثمان صاحب کے زیر انتظام مرجانی مسجد سے ملحق ایک مدرسہ قائم ہے جس میں اسلامی علوم کی تعلیم کا انتظام ہے۔ مفتی صاحب نے مدرسہ کا دورہ کرا کے وہاں کے اساتذہ اور طلباء سے ملاقات بھی کرائی، اور اندازہ ہوا کہ دستیاب حالات میں یہ مدرسہ اپنی استعداد کی حد تک مسلمان نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ مفتی عثمان صاحب نے فرمایا کہ یہاں کے مسلمان سودی بینکوں سے معاملات کرنے میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کی خواہش اور کوشش ہے کہ کوئی ایسی سبیل نکلے جس کے ذریعے مسلمانوں کو سود کی لعنت سے نجات دلائی جا سکے۔ اس سلسلے میں ان کے نائبین بعض تجار سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن
ان کو اس بارے میں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میری ایک ملاقات ان اصحاب معاملہ سے ہو جائے جس میں کام کے ابتدائی خطوط طے ہو سکیں۔ جناب جاوید ہزاروی صاحب نے اگلے دن کے لیے میرا پروگرام کازان سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور شہر میں طے کیا ہوا تھا، لیکن مفتی صاحب کی اس خواہش کے پیش نظر وہ اس پروگرام کو منسوخ کرنے پر راضی ہو گئے اور اگلے دن 10 بجے صبح اسی دفتر میں ان حضرات سے ایک مجلس سے مشاورت طے ہو گئی۔ کازان شہر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں جامعہ اسلامیہ کے نام سے باقاعدہ حکومت کے انتظام میں ایک یونیورسٹی قائم ہے۔ وہاں کے وائس چانسلر صاحب کی خواہش پر جاوید ہزاروی صاحب نے ظہر کی نماز کے بعد یونیورسٹی ہال میں اساتذہ و طلباء سے میرا خطاب طے کیا ہوا تھا۔ چنانچہ یہاں تقریباً 1 گھنٹہ عربی زبان میں میری تقریر ہوئی، جس کا ترجمہ شیخ ذاکر صاحب نے کیا۔ چونکہ عام طور سے سرکاری یونیورسٹیوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اسلامی علوم کی تعلیم بھی محض ایک فلسفے کی سی صورت اختیار کر جاتی ہے اور عملی زندگی پر اس کا انعکاس بہت کم ہوتا ہے۔ بالخصوص اتباع سنت کا جو اہتمام مطلوب ہے اس میں بہت کمی نظر آتی ہے۔ اس لیے میری تقریر کا موضوع یہی تھا کہ علم دین کیا چیز ہے اور اس کے حصول کے کیا تقاضے اور کیا مطالبات ہیں۔ الحمدللہ یہ خطاب توجہ سے سنا گیا اور اس کے بعد وائس چانسلر صاحب نے یونیورسٹی کے مختلف شعبے دکھائے۔ پہلے یہ یونیورسٹی مفتی عثمان صاحب کے زیر اہتمام کام کر رہی تھی، لیکن اب کچھ عرصے سے اس کا انتظام موجودہ وائس چانسلر کے سپرد کر دیا گیا ہے، جن کا اختصاص اسلامی علوم کے بجائے بعض دوسرے عصری علوم میں ہے۔ اس نئے انتظام سے ناخوش ہو کر یونیورسٹی کے تقریباً 12 قابل اساتذہ نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اس وجہ سے یونیورسٹی ایک بحران میں مبتلا ہے اور آج کل اس میں اسلامی علوم کی تعلیم بڑی حد تک تعطل کا شکار ہے۔ میں نے وائس چانسلر صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ باہمی افہام و تفہیم سے اس مسئلے کا حل نکالیں اور اساتذہ کی ناراضگی کے اسباب کو دور کر کے یونیورسٹی کو معمول پر لائیں۔ اسی روز مغرب کی نماز ہمیں شہر کازان کی مشہور و تاریخی مسجد کل شریف میں پڑھنی تھی اور وہیں کازان کے ضلعی قاضی شیخ رستم اور ان کے رفقا سے ملاقات طے تھی۔ چنانچہ ہم مغرب سے کچھ دیر پہلے اس مسجد کے لیے روانہ ہوئے۔ کازان ایک بڑا خوبصورت شہر ہے، کھلا کھلا اور کشادہ، سڑکیں چوڑی اور صاف ستھری، عمارتوں میں نفاست نمایاں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قدرتی حسن بھی عطا فرمایا ہے۔ روس کے مشہور دریا وولگا کے کنارے واقع ہے اور شہر کے مختلف حصوں میں قدرتی جھیلوں اور اونچے اونچے خضرو درختوں نے اس کو ایک منفرد انداز بخشا ہے۔ صنعتی اعتبار سے بھی وہ روس کا اہم شہر ہے، جس میں آئل ریفائنری سے لے کر چمڑے، صابن اور غذائی اشیاء کی بڑی بڑی فیکٹریاں قائم ہیں۔ یہاں کی سرکاری یونیورسٹی پورے روس میں اپنے تعلیمی معیار کے لحاظ سے مشہور ہے، جس میں ٹالسٹائی اور لینن جیسے لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اگرچہ لینن کو طلباء میں شورش پیدا کرنے کی بنا پر یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ شہر کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے ہم اس قلعے تک پہنچ گئے جس کے احاطے میں مسجد کل شریف واقع ہے۔ یہ قلعہ ایک پہاڑی کی بلندی پر واقع ہے اور یہاں سے پورے شہر کا تائرانہ نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی قلعہ تھا جس کے دفاع میں مسلمانوں نے سال ہا سال گزارے اور بالآخر 1552 میں روس کا قبضہ مکمل ہوا۔ ہم قلعے کے احاطے میں داخل ہوئے تو مسجد کل شریف ہمارے سامنے تھی اور اس کے لاؤڈ سپیکر سے مغرب کی بڑی دلکش آذان بلند ہو رہی تھی۔ کل شریف مسلمانوں کے اس سپہ سالار کا نام تھا جس نے بڑی جان بازی سے روسیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ اسی کے نام پر یہاں ایک قدیم مسجد تھی۔ آزادی کے بعد اب اسے مسمار کر کے اس کے نام پر ایک نئی مسجد تعمیر کی گئی ہے جو اپنے حسن، نفاست اور اپنے ڈیزائن کے اعتبار سے واقعتاً دنیا کی منفرد مساجد میں سے ایک ہے۔ 4 مینار والی یہ مسجد دور ہی سے اتنی حسین ہے کہ پہلی بار دیکھنے کے بعد نظر اس پر جم کر رہ جاتی ہے۔ اندر داخل ہوں تو قدم قدم پر اس کے بنانے والے کی حسن و ذوق کی داد دینی پڑتی ہے۔ نماز مغرب ہم نے اس مسجد میں ادا کی۔ یہاں کے امام بھی کازان کے نوجوان مفتی اور قاضی رستم صاحب ہیں۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھے ہیں اور اسی بنا پر مجھ سے واقف بھی تھے۔ وہ بڑی محبت اور اکرام سے اپنے آراستہ و پیراستہ دفتر میں لے گئے، جس کی شیشے کی طویل و عریض کھڑکیوں سے گہرائی میں پھیلا ہوا شہر جگمگ کرتا نظر آ رہا تھا۔ مفتی رستم صاحب نے کچھ مزید علماء کو بھی جمع کیا ہوا تھا۔ ان حضرات سے باہمی تعاون کے مختلف طریقوں پر مشورہ ہوا اور متعدد مقامی مسائل پر مفید گفتگو ہوئی اور عشاء سے کچھ پہلے ہم وہاں سے روانہ ہوئے۔ عشاء کی نماز ہمیں شہر کی ایک اور مسجد پلونانی میں پڑھنی تھی اور وہیں میرے عوامی خطاب کا بھی اعلان تھا۔ چنانچہ
عشاء کے بعد یہاں میرا تقریباً 1 گھنٹے عربی میں خطاب ہوا۔ کازان کے ایک نوجوان جن کا نام بھی رستم تھا ریلوے اسٹیشن سے میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے مقامی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس مسجد میں بفضل تعالیٰ تبلیغی جماعت کا مرکز ہے اور الحمدللہ اچھے انداز میں کام ہو رہا ہے۔ میں نے خطاب کے دوران عام مسلمانوں کو جماعت کے کام میں شریک ہونے کا مشورہ دیا۔ بعد میں بعض حضرات نے اس پر اپنے کچھ اشکالات پیش کیے جن کا جواب پا کر الحمدللہ وہ مطمئن ہو گئے، اور اس طرح کازان میں پہلے دن کی مصروفیات اختتام کو پہنچی، جس کے بعد 0 درجے تک پہنچی ہوئی سردی کی وہ خوشگوار رات ہم نے اپنی قیامگاہ پر بسر کی۔